11 سورہ التوبہ آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، عمارت ان کی، الذی، وہ جو، بنو، انہوں نے بنائی، ریبتن، شک کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، مگر، ان، یہ کہ، یقطع، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم، دل ان کے، واللہ، اور اللہ، واللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کھٹکتی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب کوئی گنجائش نہیں، علاوہ اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کے دو نام آئے ہیں، علیم اور حکیم، یعنی یہ جو ڈیسیجن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے، وہ ہمارا پاسٹ بھی جانتا ہے، وہ ہماری دلوں کی نیت بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کے اوپر بیسڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ مسجد درار کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جو ان کے دلوں میں جو ان کے جو نفاق ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کھٹکتی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ یہ منافقت ہے، اب یہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آیت نمبر 107 میں بتایا گیا کہ یہ عمارت انہوں نے مسجد کے نام پر جھوٹ بول کر بنائی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ مسجد ہے، اس لیے اس آیت میں اس عمارت کو مسجد درار یعنی نقصان دینے والی مسجد کہا گیا، لیکن اس آیت میں اسے عمارت کہا گیا ہے، یعنی اس آیت میں مسجد نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عمارت کہا ہے، اور حقیقت بتائی کہ یہ صرف ایک عمارت ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کو بنانے کا مقصد صرف اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے اسے جلا دینے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ عمارت منافقوں کے دل میں ہمیشہ شک پیدا کرتی رہے گی، کیونکہ اس سے مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اب جب تک یہ لوگ مر نہیں جائیں گے تب تک یہ بے چین رہیں گے کہ ان کا راز سب پر کھل گیا۔ اس سے کیا ہوا تھا؟ سب کو پتہ چل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو 12 منافقین تھے جنہوں نے یہ سب کام کیا تھا، ان کے نام بتا دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا۔ تو اب یہ جو چیز ہے، یہ جو منافقت ہے، یہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ پھر یہ ہمیشہ کی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، جو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، علاوہ اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی یہ مر جائیں تب بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سچائی ایمان ہمیشہ انسان میں سکون پیدا کرتا ہے، جبکہ جھوٹ، فریب انسان کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے۔ جب انسان سچا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو ہمیشہ وہ سکون میں رہتا ہے، لیکن جب وہ جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، تو ایسا انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ منافق اپنا راز کھلنے کے بعد ہمیشہ بے چین ہی رہیں گے کہ ہمارا نفاق، کفر سب پر ظاہر ہو گیا، اب کوئی مسلمان ہمیں اپنا نہیں سمجھے گا۔ ان کی یہ حالت موت تک ایسے ہی رہے گی، نہ ان کا دل نفاق سے پاک ہوگا، نہ انہیں اطمینان نصیب ہوگا۔ یہ ان کی سزا ہوگی دنیا میں، یعنی وہ اسی طرح سے بے چین رہیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ دل پاش پاش ہو جائیں سے مطلب موت کے ہمکنار ہونا ہے، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، یعنی یہ جو چیزیں یہ ختم نہیں ہوگی ان کے اندر سے۔ جس طرح کے بچھڑے کی پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، جیسے وہ جو انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی اور وہ جو محبت ان کے اندر بسی ہوئی تھی، ایسے ہی یہ جو چیز ہے یہ منافقت جو ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ جو بنائی تھی، عمارت بنائی تھی، یہ جو چیزیں ان کے اندر ہمیشہ رہے گی، اور پھر ان کو سزا یہ ہوگی کہ ان کو پھر کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور پھر یہ سیدھے جہنم میں ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے، اور یہ جو چیز ہے
یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ اللہ کے حکمت پر بیسڈ ہے، کیونکہ اللہ العلیم ہے، وہ سب جانتا ہے کس کی نیت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں نا کہ کوئی نہیں چاہتا لینا، ہدایت لینا نہیں چاہتا، تو پھر اسے ہدایت نہیں دیتے۔ کیا آپ امیجن کریں نا اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر قرآن کیا ہے؟ اللہ کے ورڈز ہیں، ایمان بڑھاتا ہے قرآن ایک پانی کی طرح ہے جو انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جیسے جیسے قرآن ہمارے اندر جاتا جاتا ہے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور قرآن خالص اللہ کے ورڈز ہیں۔ تو جو اللہ کے ورڈز لینا نہیں چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے کیوں دیں گے ورڈز اللہ کے؟ کیوں اسے قرآن ملے گا؟ اور قرآن تو سراسر ہدایت ہے نا، پھر اسے کیوں ہدایت ملے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر جیسے ہمیں سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ آگے پیچھے چاروں طرف ان کے ایک آڑ ہوتی ہے اور ان کو پورا ڈھانکا ہوتا ہے، یعنی پھر ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، آپ ان کے ساتھ کچھ بھی محنت کر لیں، کیونکہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی آڑ کر دیتے ہیں اور ان کو ڈھانک بھی دیتے ہیں، تو پھر ان کے کانوں تک کچھ بھی ان کو سنائی نہیں دیتا، نہ ان کے دل محسوس کرتے، نہ انہیں آنکھوں سے کچھ دکھائی دیتا۔ تو یہ ایک طرح کی بہت بہت بڑی سزا ہوتی ہے انسان کو جو دنیا میں ملتی ہے، کہ ہدایت سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے، کیونکہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ انسان کو مل گئی تو اسے جنت کا راستہ مل جاتا ہے، پھر وہ اس پہ ایٹ لیسٹ چلتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ اسے ایک صحیح راستہ تو دکھائی دیتا ہے، پھر وہ اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہدایت ہی نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح راستے پر ہی نہیں آتا، وہ بھٹکتا رہتا ہے، تو پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب قرآن کی بات کی جائے تو فوراً اس کو دھیان سے سنے، اس کو لینے کی کوشش کرے، قرآن کو سمجھے کہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ اللہ کے ورڈز ہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ اگر ہم نے اس کو دھیان سے نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور ہمارے لیے ہدایت کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ تو اس لیے ہدایت جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن کو سننا اور سمجھنا اسی لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہدایت کی جو یہ ہمیں سزا ملے، نہ ہدایت لینے کی وجہ سے ہمیں سزا ملے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سزا ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں ایسے انسان کو۔